سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ جدھر سے گزریں وہ خلد کی گلی ہو جائے، جدھر سے گزریں وہ خلد کی گلی ہو جائے، جو مسکرا دیں تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے، اور لعاب پاک اگر ڈال دیں حضور میرے، لعاب پاک اگر ڈال دیں حضور میرے، تو کھارے پانی کی ہر موج مد بھری ہو جائے، تو کھارے پانی کی ہر موج مد بھری ہو جائے۔ محترمہ عاتقہ صاحبہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ باوت سے بلند درود پاک کا نذرانہ اس یقین کے ساتھ پیش کیجیے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا تو اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، یہ بے شک ساری دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو مل کے کہنا ہے اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا، بیچ دے خود کو سارا کچھ نہیں، ایسے سودے میں سارا کچھ نہیں، کہیے سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، کہ مانگ ہاتھوں ستارہ کچھ نہیں،
قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، کیونکہ سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ تو خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ارے ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مل کے کہہ دیجئے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ میں جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اور آج نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو بڑی اچھی لگی۔ اور اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام، اور یہ وہ کلام جو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر لکھا، تو مل کے کہیے، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ شہر میں ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، روشن جس کے نور سے دونوں جہاں روشن جس
شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ بہترین کلام اور بہترین ادائیگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر آسانی سے عمل پیرا ہوں اور شیطان ہمیں بہکا نہ پائے تو ہمیں تصوف کی راہ پر چلنا ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اور اگر تم اہل نور ہو، اہل دل ہو، تو وہ نور تمہیں صاف دکھائی دے گا، کیونکہ جس خوشبو کو ناک سونگھتی ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، لیکن جس خوشبو سے دل معطر ہوتا ہے وہ خوشبو صرف اللہ والوں سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں صراط الذی انعمت علیہم فرما کر صراط مستقیم کو واضح اور روشن فرما دیا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں جو صراط مستقیم کی روشن علامت ہیں، اور ان پر عنایات خداوندی کی بارش برس رہی ہے۔ روحانیت کا تاج ان کے سر کی زینت ہے، اور یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی تعلیمات نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ اولیاء اللہ نور کی وہ مشعل ہیں جو تاریکی اور ظلمت کو دور کرنے والے ہیں۔ محبت، انسانیت، خدمت، اخوت، مساوات، ایثار، صدق، بردباری اور شکر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ سے انہیں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ قدم ان کے ہوتے ہیں، حرکت خدائی ہوتی ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، قوت خدائی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، ترجمانی خدائی ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ کی مخلوق میں اولیاء کرام کو وہ خاص مقام یا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ہماری نسبت ہے، اور علم سے حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جسے معرفت حق مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اولیاء اللہ یا اولیاء کرام کو وہ خاص مقام یا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ علم و معرفت کے تاجدار ہیں آپ، ہدایت کے نیر اعظم ہیں آپ، سلطان طریقت آپ ہی ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی آپ ہیں، حجت العارفین آپ، قطب ربانی آپ، واعظ لاسانی آپ، شہباز لامکانی آپ، محبوب سبحانی آپ، قندیل نورانی آپ، اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں آپ، اور آپ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سید۔ یہ وہ عظیم بزرگ اور ہستی اور بزرگ ہیں کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عظمیٰ کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ مسلسل کرامات کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ کی مجالس میں 70,000 سے زائد لوگ شریک ہوتے تھے، اور ہر بندے کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے غوث اعظم کے فرامین مقدس کو قریب سے سماعت کر رہا ہو۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر جن کی نگاہ کرامت سے لاکھوں گمراہوں کو سعادت ابدی نصیب ہوئی۔ اولیاء کرام کے اس عمل سے اللہ راضی بھی ہے اور خوش بھی، اور اللہ اپنے ان بندوں کو نوازتا ہی چلا جاتا ہے، اور ان مقامات روحانی پر جہاں اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیا کرتا ہے ان کی تفہیم بھی دشوار ہے اور بیان بھی مشکل۔ آپ کی ذات اقدس اہل طریقت کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت اور ان کے روحانی فیض سے مستفیض فرمائے۔ بارگاہ سلطان الاولیاء کی شان میں اپنی عقیدت پیش کر رہی ہیں محترمہ عاصمہ بتول صاحبہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی کریمنا صلی علی محمد آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ایران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی علی صاحباں رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی علی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی علی صاحباں رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی علی کہ ابن انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا آسماں منزلت کس کا ایوان ہے واہ کیا شان ہے آج خلق خدا کس کی مہمان ہے واہ کیا شان ہے لا تخف کس کا مشہور فرمان ہے واہ کیا شان ہے بالیقین وہ شہنشاہ جیلان ہے واہ کیا شان ہے بالیقین وہ شہنشاہ جیلان ہے واہ کیا شان ہے حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا مرحبا مرحبا حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا مرحبا مرحبا حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا مرحبا مرحبا شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو نغمائے کا سائے وصل گا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو
خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا شاہ جیلان کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے شاہ جیلان کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے نقش پاکا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے نقش پاکا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے خلعت اجتماع امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا قلب غیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر داد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر داد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا تیرے ہاتھ گئے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن میرا ولیوں کے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دیدوں پر جتن کے نام ہم نے جھولی ہے پہلائی بڑی دیر سے تو ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے بگتوں پر ایک بار
محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجے تری خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجے تری خیر سے میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلیوں سے آزم میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تج کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تو ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے غافل دلوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہر دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے لیکن رد نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوئی دعا بھی رد نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي للمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے پاک پروردگار اے دونوں جہانوں کے پالنے والے اے رب کریم اے غفور الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے مالک کل
تیری دی ہوئی توفیق اور تیری دی ہوئی عطا سے آج ایک بار پھر ہم یہ محفل سجا رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اتنی پاک محفل سجانے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کل، ہم سے محفل میں پڑھنے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، بے ادبی سرزد ہو گئی ہو تو ہمیں اپنی شان کریمی، شان رحیمی سے معاف فرما دے۔ اے مالک کل، اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہیں پروردگار ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا ان کے لیے پروردگار بخشش کا باعث بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اسی سال خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے مالک کل، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اس محفل کا ثواب ہدیتاً توفتاً محبتاً سب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے وسیلے سے تمام اولیاء، انبیاء، خلفائے راشدین، امہات المومنین، کل مومنین، کل مومنات کو پیش کرتے ہیں، پروردگار قبول فرما لے۔ یا اللہ خاص طور پر اس محفل کا ثواب ہم اپنے حضور غوث پاک کو پیش کرتے ہیں، پروردگار قبول فرما لے۔ اے مالک کل، محفل میں جتنی بہنیں بھائی شریک ہیں پروردگار، ان کے خاندانوں میں جو بھی محرومین ہو چکے ہیں پروردگار ان سب کو اس محفل کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ میرے ابو کو، میرے ساس سسر کو اس محفل کا ثواب پہنچے۔ اے مالک کل، ان کی خطائیں بخش دے۔ یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ پروردگار، ہمارا جو تجھ پہ کامل یقین ہے پروردگار اسے دے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے دے۔ یا اللہ ہمیں اس عبادت کے شوق پیدا کر دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے راضی نہیں، تو ہم سے راضی نہیں ہے پروردگار، ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک کل، اس وقت ہم بہت پریشانی میں، پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے مالک کل، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے مالک کل، شہزاد کے بیٹے ابراہیم کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تسلیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ غفور کی بیٹی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ میری ماں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے مالک کل، جتنی بہنیں اس محفل میں شریک ہیں کس کس بیماری میں بھی ہیں پروردگار ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ وہ یہاں اتنی مشکل سے آئی ہوں گی پروردگار ان سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما لے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پروردگار پنج وقتہ نمازی بنا۔ یا اللہ ہر بری گھڑی سے بچا۔ یا اللہ بری صحبت سے بچا، برے لوگوں سے بچا۔ یا اللہ بدعقیدہ لوگوں سے بچا۔ اے مالک کل، ہمارے بچوں کو مرتے دم تک دین پر قائم و دائم رکھنا۔ یا اللہ بری خصلتوں میں نہ پڑیں۔ یا اللہ ہمارے بچے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں پروردگار ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے مالک کل، ہمارے ملک میں اتنی روزی عطا فرما کہ ہمارے کوئی بچے باہر نہ جا سکے، پروردگار سب کو اپنے ملک میں روزی دے۔ یا اللہ جو ملک میں پریشان ہے پروردگار ان کو روزی عطا فرما، جو باہر ملکوں میں پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے مالک کل، ہمارے بچوں کو بری نظر سے بچا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو بری نظر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا۔ یا اللہ یہ بیٹیاں تیری رحمت ہے پروردگار، اس معاشرے کو زحمت بنا دیا۔ یا اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں نیک بر عنایت فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے قدردان لوگوں کے رشتے بھیج، پروردگار جو بیٹیاں گھروں میں پریشان ہیں انہیں شوہروں کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے سسرالوں میں ان کی محبتیں عطا فرما۔ اے مالک کل، ہمارے شوہروں کا سایہ ہم پر دادی قائم و دائم رکھنا۔ یا اللہ میرے شوہر کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہر دن کوئی بیماری سے دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے روزی روزگاروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں میری جتنی بہن ثنا خان شریک پروردگار انہیں خوب خوب اپنے گھروں میں سکون نصیب کروا، ان کو ان کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کروا۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک کل، انہوں نے اس محفل میں آ کے چار چاند لگائے پروردگار درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ جن ماؤں کی بیٹیاں پروردگار انہیں صحت کاملہ عاجلہ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں کسی
بھی عمر میں کسی بھی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر مشکل سے نکال لے۔ یا اللہ کوئی کسی بھی مشکل میں پروردگار سے نکال لے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اس ملک میں اتنی پریشانیاں پروردگار انہیں دور فرما دے، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ یا اللہ اس اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے مالک کل غزہ کے مسلمانوں پر رحم کر دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں اثر دے دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں اثر دے دے۔ یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ایسی فضیلت عطا فرما کہ ہماری کوئی دعا رد نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام ایک منفرد عمل ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہی مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر، ادب و احترام اور آپ کی شان اور ناموس کا تحفظ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر ہم استاد کے لیے، مہمان کے لیے، مرید کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے ادباً کھڑا ہو سکتا ہے تو تاجدار کائنات کے لیے ادباً کھڑا ہونے میں کیا قباحت ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ اس لیے جب آپ کا ذکر آئے تو نہایت تعظیم سے لیا جائے، اس لیے کہ یہ ادب بارگاہ رسالت ہے جو پہلے سے قرآن میں موجود ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں میں عظمت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کے ایسے ایمانی چراغ روشن کریں کہ ہر مسلمان اپنے نبی کی تعظیم اور ادب و احترام کی رفت کو پہچان لے، کیونکہ تعظیم ذکر مانند تعظیم ذات ہے۔ میلاد کی رتیاں دوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیاں دلارا آوت ہے، لولاک کا سہرا سر سوغند وہ احمد پیارا آوت ہے۔ اور جبریل امین سب وہ جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب وہ جاؤ کھڑے کہ سردار تمہارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیاں دوم یہ تھی کہ ایک راج دلارا آوت ہے۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ شان رب العلا صورت حق نما ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر۔
کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، آپ کی ذات ممدوح ذات خدا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، صدقہ حسنین و زہرا مولا علی، صدقہ غوث جلی، صدقہ ہند الولی، صدقہ مہر علی، حاجت جو روا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہے کتاب آپ کا یہ معین حزین، ماں سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، اس پر ہو جائے نظر عنایت شاہ، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، شان رب العلا صورت حق نما، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ تمام محفل کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ سب کی ضیافت کے لیے ہم نے یہاں انتظام کیا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ رزق کو بالکل ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں پر کتنی آفت ٹوٹی ہوئی ہے، اپنے گھروں میں بھی اور یہاں پر بھی کوئی رزق ضائع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ روٹی کی عزت کیا کرو، ہر اچھی چیز کی عزت کیا کرو، کیونکہ یہ روٹی جس قوم سے نکلی اس میں کبھی واپس نہیں پلٹی، لہٰذا سب لوگ رزق کی بے حرمتی سے بچیں۔ شکریہ۔